اور سیاسی بحران نے معاشی بحران بھی پیدا کیا ہوا ہے اور دوسرے بحران بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں، میں پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں دیکھتا. میں پاکستان میں نیتوں کو بحران دیکھتا ہوں. پاکستان میں نیتوں کے بحران کو دور ہوئے بغیر کوئی معاشی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کے اندر مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ دور نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جو آج پاکستان میں سیاسی بحران ہے، یہ 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں، 18 کے الیکشن کی وجہ سے. والد صاحب یہ بتا دیں کہ مدارس کے حوالے سے جو بھائی سامنے آ جاتے بھائی. ٹھیک ہے. مدارس کے حوالے سے کوئی پلان تشکیل دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، منسٹری کی جانب سے، کوئی ان کو بھی دیکھیں وہ جی وفاقی حکومت کے اندر خود ایک دینی تعلیم کا پورا سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ ہے. لیکن ضروری ہے کہ جو اصل لوگ ہیں ان کی تجاویز کے ساتھ اس معاملے کو بڑھایا جائے، ورنہ غلط فہمیاں جنم لیں گی اور غلط فہمیاں موجود رہیں گی تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. پی آئی ڈی سی ایل کے حوالے سے بتائیے گا، مالی سال کے اختتام ہونے کو ہے، وفاقی حکومت نے بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان تو کیا، پی آئی ڈی سی ایل بھی کاغذوں میں بن گئی، ان منصوبوں پر کام شروع کب ہوگا؟ جی ہو گیا ہے. پی آئی ڈی سی ایل اب صحیح جگہ پر ہاؤسنگ کی منسٹری میں پارک ہو گئی ہے. تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک طرح سے پی ڈبلیو ڈی کو ریپلیس کر دیا ہے. اور اب کراچی میں انشاءاللہ اس دفعہ لیپس نہیں ہونے دیں گے. ایک سازش کے تحت کراچی میں 2 بار ہم نے جو کراچی کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کراچی کے لیے اس کا حق کا ایک چھوٹا سا حصہ لینے کی کوشش کی تھی. 18 کے الیکشن میں تو ہم نہیں تھے نا، لیکن کراچی ہم صرف 4 تھے، باقی دوسرے جن کو مصنوعی طور پہ دلایا گیا تھا وہ 14 تھے. انہوں نے نہ ایک دن ایک لفظ کراچی کے لیے آواز ہی بلند نہیں کی، تو باقی مسئلہ تو چھوڑ دیں. سوال یہ تھا کہ فروری 86 کے اندر طلبہ یونین کو بین کیا گیا، بلاول بھٹو کے اندر قرارداد آئی، تاہم پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر یونین الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنی قرارداد بلڈوز کر دی. کچھ چیزوں کی آگہی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. پاکستان ایک جاگیردارانہ معاشرہ ہے اور ایک جاگیردارانہ جمہوریت کو ہم بڑی بے شرمی سے جمہوریت کہہ رہے ہیں. جاگیردارانہ نظام تو چلتا ہی جہالت پہ ہے، ناانصافی پہ ہے، عدم مساوات پہ ہے. اس کو دور ہوئے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ایک سوال اور سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ خالد صاحب جی میں کرتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دوبارہ سے اختلافات کی خبریں ہیں اور آپ نے یہ پریس کانفرنس کی. خبریں آ گئی ہیں، اختلافات تو موجود ہیں نا جناب. 50 سال سے کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے. یہ کوٹا سسٹم دہی اور شہری کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ لنگوسٹک اور لسانی بنیادوں پہ لگایا گیا تھا. ورنہ بھٹو صاحب تو جیتے پنجاب سے تھے. پنجاب کے کسانوں کو ان کو خیال نہیں تھا، پنجاب کے دیہاتوں کو خیال نہیں تھا. انہوں نے سندھ میں کیوں لگایا؟ سندھ میں اس لیے لگایا کہ سندھ کے شہری علاقے اور دیہی علاقے ایڈمنسٹریٹیولی نہیں، لسانی طور پہ بھی تقسیم تھے. یہی مسئلہ ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ 50 سال سے جن کے پاس اس شہر کا کبھی مینڈیٹ نہیں رہا ہے، ان کے پاس اختیار 100% ہے. تو جناب یہ تو قبضے کی تیاری ہے، قبضہ کرنے کی کوشش ہے. تو جب اختلاف ہے تو اس کے اظہار میں کبھی شدت آتی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اختلاف بڑھ گیا ہے. وہ تو موجود ہے اور وہ نہ اس طرح کی ٹوٹی پوٹی لنگڑی لوڑی جمہوریت اس کا پاکستان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. پاکستان میں جینوین جمہوریت کی ضرورت ہے. جب تک عام پاکستانی جو عام پاکستانیوں کے مسئلے کو نہ صرف جانتے ہوں بلکہ زندگی بھر اس سے نبرد آزما رہے ہوں، جب تک وہ ایوانوں میں نہیں جائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ جو پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے بہت سارے نظام کام کر رہے ہیں اور ایک ایسا نظام جس نے کہ پاکستان کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور کچھ لوگ مدرسوں کو بوجھ سمجھتے ہیں جبکہ انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور تعلیم کے ہر پہلو کو، اور تعلیم جس میں شفافیت بھی ہے، ادب بھی ہے، تہذیب بھی ہے اور کردار اور تربیت بھی ہے. اس کے ساتھ ہی تربیت اور تعلیم کے بعد ہی ایک معاشرہ تعمیر ہو سکتا ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آج موقع ملا ہے اور مجھے بھی آسانی ہوگی
کہ ہم اپنے پورے نظام تعلیم کے ساتھ اس شعبے کو جوڑ کے دیکھیں، پھر پاکستان کی تعلیمی معیار کو بھی اور اس کی لٹریسی خواندگی کی معیار اور اس کا مقدار دونوں کے بارے میں ہمیں تعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ پورا ایک ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، اور جس تفصیل کے ساتھ اس کے مختلف شعبہ جات ہیں اور ان میں جو نظام رکھا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں خود اس کا دورہ ہی ایک بہت بڑی تربیت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو بلانے کا۔ وفاقی وزارت تعلیم اس وقت نیفٹیب کے ذریعے سے بھی کچھ پروفیشنل اور ٹیکنیکل کورسز کرا رہا ہے، تو اس وقت جو دنیا بھر میں پاکستان کے ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت بن سکتی ہے، وہ کتنے ہم اس وقت نئے فیوچر گورنمنٹ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان کے مسئلے کا حل یہی ہے، الحمدللہ 35 سال سے کم عمر پاکستان کے نوجوانوں کی تعداد 18 کروڑ ہے، جو کہ 200 ملکوں سے زیادہ ہے۔ اب یہ 18 کروڑ نوجوان ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ تو قومیں کس طرح اس چیلنج کو کا سامنا کرتی ہیں، یہ تاریخ ہمیں بتائے گی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک موقع دیا ہے، ایک چیلنج کی شکل میں بھی۔ 18 کروڑ نوجوان ہے، دوسری طرف جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ اب ایجنگ نیشن کہلا رہی ہے، وہاں آبادی کم ہو رہی ہے۔ ان کو پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کو جدید تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ دے کر، اگر آپ نے ملک سے باہر بھیج دیا، اس کو برین ڈرین نہیں، برین ٹرین کریں گے کہا جائے گا، اور یہ جا کر جب دین کی تعلیم کے ساتھ علم نافع لے کے جائیں گے تو آپ دیکھیے گا تبلیغ کا ایک بہت بڑا نظام پوری دنیا میں جاری و ساری ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو ہے معاشی اور سیاسی جو ہے کشیدگی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، تو اس پہ آپ کو کیا تبصرہ ہوگا؟ جی سیاسی بحران ہے، اور سیاسی بحران نے معاشی بحران بھی پیدا کیا ہوا ہے اور دوسرے بحران بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں، میں پاکستان میں کوئی معاشی بحران نہیں دیکھتا، میں پاکستان میں نیتوں کو بحران دیکھتا ہوں۔ پاکستان میں نیتوں کے بحران کو دور ہوئے بغیر کوئی معاشی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مسئلہ ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ دور نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ جو آج پاکستان میں سیاسی بحران ہے، یہ 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں، 18 کے الیکشن کی وجہ سے ہے۔ والد صاحب یہ بتا دیں کہ مدارس کے حوالے سے جو معذرت بھائی سامنے آ جاتے بھائی، ٹھیک ہے۔ مدارس کے حوالے سے کوئی جو پلان تشکیل دیا گیا اور وفاقی حکومت کی جانب سے، منسٹری کی جانب سے کوئی ان کو بھی دیکھیں وہ جی وفاقی حکومت کے اندر خود ایک دینی تعلیم کا پورا سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو اصل لوگ ہیں ان کی تجاویز کے ساتھ اس معاملے کو بڑھایا جائے، ورنہ غلط فہمیاں جنم لیں گی اور غلط فہمیاں موجود رہیں گی تو پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ PIDCL کے حوالے سے بتائیے گا، مالی سال کے اختتام ہونے کو ہے، وفاقی حکومت نے بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان تو کیا، PIDCL بھی کاغذوں میں بن گئی، ان منصوبوں پر کام شروع کب ہوگا؟ جی یہ ہو گیا ہے، PIDCL اب صحیح جگہ پر ہاؤسنگ کی منسٹری میں پارک ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے ایک طرح سے PWD کو ریپلیس کر دیا ہے، اور اب کراچی میں انشاءاللہ اس دفعہ لیپس نہیں ہونے دیں گے۔ ایک سازش کے تحت کراچی میں 2 بار ہم نے جو کراچی کی نمائندگی کا حق ادا کرتے ہوئے یہ کراچی کے لیے اس کا حق کا ایک چھوٹا سا حصہ لینے کی کوشش کی تھی۔ 18 کے الیکشن میں تو ہم نہیں تھے نا، لیکن کراچی ہم صرف 4 تھے، باقی دوسرے جن کو مصنوعی طور پہ دلایا گیا تھا وہ 14 تھے۔ انہوں نے نہ ایک دن ایک لفظ کراچی کے لیے آواز ہی بلند نہیں کی، تو باقی مسئلہ تو چھوڑ دیں۔ سوال یہ تھا کہ فروری 86 کے اندر طلبہ یونینوں کو بین کیا گیا، بلاول بھٹو کے اندر قرارداد آئی، تاہم پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تعلیمی اداروں کے اندر یونین الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے اپنی قرارداد بلڈوز کر دی۔ کچھ چیزوں کی آگہی کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک جاگیردارانہ معاشرہ ہے، اور ایک جاگیردارانہ جمہوریت کو ہم بڑی بے شرمی سے جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام تو چلتا ہی جہالت پہ ہے، ناانصافی پہ ہے، عدم مساوات پہ ہے، اس کو دور ہوئے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ایک سوال ہو، سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ
आप खालिद साहब जी मैं करता हूँ ये जी। बताइएगा कि MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दोबारा से इख्तलाफात की खबरें हैं और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खबरें आ गई हैं, इख्तलाफात तो मौजूद है ना जनाब। 50 साल से कोटा सिस्टम लगा हुआ है। ये कोटा सिस्टम दही और शायरी की बुनियाद पे नहीं है, ये लिंग्विस्टिक और लिसानी बुनियादों पे लगाया गया था। वरना भुट्टो साहब तो जीते पंजाब से थे, पंजाब के किसानों का उनको ख्याल नहीं था, पंजाब के देहातों का ख्याल नहीं था। उन्होंने सिंध में क्यों लगाया? सिंध में इसलिए लगाया कि सिंध के शहरी इलाके और दही इलाके एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं लिसानी तौर पे भी तकसीम थे। यही मसला है। और बदनसीबी ये है कि 50 साल से जिनके पास इस शहर का कभी मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास इख्तियार 100% है। तो जनाब ये तो कब्ज़े की तैयारी है, कब्ज़ा करने की कोशिश है। तो जब इख्तिलाफ है तो उसके इजहार में कभी शिद्दत आती तो लोगों को लगता है कि इख्तिलाफ बढ़ गया है। वो तो मौजूद है और वो ना इस तरह की टूटी फूटी लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत इसका पाकिस्तान का मसला हल कर सकती है। पाकिस्तान में जेन्युइन जमहूरियत की ज़रूरत है। जब तक आम पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानियों के मसले को ना सिर्फ जानते हो बल्कि ज़िंदगी भर उससे नबर्द आजमा रहे हों, जब तक वो ऐवानों में नहीं जाएंगे मसला हल नहीं होगा। कि जो पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बहुत सारे निज़ाम काम कर रहे हैं और एक ऐसा निज़ाम जिसने कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा बोझ उठाया हुआ है और कुछ लोग मदरसों को बोझ समझते हैं जबकि उन्होंने बोझ उठाया हुआ है। इसको बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है और तालीम के हर पहलू को, और तालीम जिसमें शफाफियत भी है, अदब भी है, तहज़ीब भी है और किरदार और तरबियत भी है। उसके साथ ही तरबियत और तालीम के बाद ही एक माशरा तामीर हो सकता है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे आज मौका मिला है और मुझे भी आसानी होगी कि हम अपने पूरे निज़ाम तालीम के साथ इस शोबे को जोड़ के देखें, फिर पाकिस्तान की तालीमी मयार को भी और उसकी लिटरेसी ख़वानगी के मयार और उसका मकदार दोनों के बारे में हमें तयन करने में आसानी होगी। ये पूरा एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है और जिस तफसील के साथ इसके मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं और उनमें जो निज़ाम रखा गया है, मैं समझता हूँ ख़ुद इसका दौरा ही एक बहुत बड़ी तरबियत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को बुलाने का। वफाकी वज़ारत तालीम इस वक्त नेफ्टेब के ज़रिए से भी कुछ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज करा रहा है। तो इस वक्त जो दुनिया भर में पाकिस्तान के हुनरमंद नौजवानों की ज़रूरत बन सकती है, वो कितने हम इस वक्त नए फ्यूचर गवर्नमेंट इस सिलसिले में काम कर रही है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के मसले का हल यही है। अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से कम उम्र पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद 18 करोड़ है, जो कि 200 मुल्कों से ज़्यादा है। अब ये 18 करोड़ नौजवान हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो कौमें किस तरह इस चैलेंज को का सामना करती हैं, ये तारीख़ हमें बताएगी कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो एक मौका दिया है एक चैलेंज की शक्ल में भी। 18 करोड़ नौजवान है। दूसरी तरफ जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वो अब एजिंग नेशन कहला रही है, वहाँ आबादी कम हो रही है। उनको पाकिस्तान के लाखों नौजवानों को जदीद तालीम, दीनी तालीम के साथ देकर अगर आपने मुल्क से बाहर भेज दिया, उसको ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन ट्रेन करेंगे कहा जाएगा। और ये जाकर जब दीन की तालीम के साथ इल्म नाफे लेके जाएंगे तो आप देखिएगा तबलीग का एक बहुत बड़ा निज़ाम पूरी दुनिया में जारी और सारी हो सकता है। ये बताइएगा पाकिस्तान में जो है मुआशी और सियासी जो है कशीदगी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो इस पर आपको क्या तबसरा होगा? जी सियासी बहरान है।